اہل اسلام کو، تمام مسلمان دوستوں کو ہماری طرف سے عید مبارک اور عید ان کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ لیکن ذاکر نائک، حکیم عمران ثاقب، بھائی اختر اور تمام ان کے حواری جو جب مسیحیوں کے تہوار ہوتے ہیں تو یہ ان سے بڑے سوال پوچھتے ہیں، اور بلکہ اگر مسیحی عید منا رہے ہیں تو یہ فیس بک پہ کرسمس پہ سوالات، ایسٹر پہ سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں، گو کہ ان کو اس کی اجازت ہے اور مسیحی اس پہ کوئی شرع یا کوئی پابندی ان پہ نہیں لگاتے۔ لیکن ہم بھی اس عید پر ان سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ عید کیوں مناتے ہیں؟ عید فطر کی بات ہو رہی ہے، جبکہ قرآن شریف میں عید فطر منانے کی نہ تو ترغیب آئی ہے، نہ حکم موجود ہے، اور جو مرفوع حدیث ہے اس میں بھی یوم الفطر، یوم الاضحیٰ کے الفاظ آئے ہیں، اور وہ بھی حدیث میں یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے لفظ آئے، وہاں پر بھی لفظ عید کے ساتھ نہ تو عید الفطر لفظ آیا ہے نہ عید الاضحیٰ لفظ آیا ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب آپ مدینہ میں تشریف لائے، چلے میں اس کو حدیث کو پڑھتا ہوں۔ سنن نبی داؤد 11ویں حدیث ہے، اس کی 34ویں حدیث ہے، پھر سنن احمد میں 12006، سنن نسائی میں 1556 میں ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ 2 دن کھیل کود میں گزار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا دن ہے؟ لوگوں نے کہا ہم جاہلیت میں ان دنوں میں کھیلتے تھے۔ آگے انہوں نے اس میں ترجمہ کرتے ہیں کہ خوشی مناتے تھے، حالانکہ خوشی منانے کے کوئی لفظ حدیث کے الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ اور رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں ان کے بدلے 2 بہتر دن دیے ہیں، یعنی یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ۔ اور یہاں پر یہ لکھتے ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، یعنی کہ لفظ عید کو خود ایڈ کرتے ہیں مترجمین لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور یہاں پر کوئی یہ لفظ نہیں آیا، مگر چونکہ یہ اپنی مرضی کے آدمی ہیں اور چونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے یہ عید منانی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا لیا ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں مناتے ہیں، اور ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں مناتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس بھی یہاں پہ نہیں آیا، اور یہاں عید کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ یوم کا لفظ ان احادیث میں آیا ہے کہ یوم الاضحیٰ یوم الفطر۔ اور پھر وہ جو یالبون کر کے لفظ جو آیا ہے اس کا بھی مطلب ہے، اس کا مطلب جو عربی زبان میں لعبہ کا مطلب جو ہے وہ کھیل، تفریح اور بعض اوقات غیر سنجیدہ مشغولات جو ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ یہ انسانی کاوش ہے۔ یہ عیدیں جو مسلمانوں میں رائج ہے ان کا ذکر قرآن میں نہ تو ترغیب ہے نہ حکم ہے، اور احادیث میں بھی ان کے ساتھ عید کا، ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھے بتائے کہ جی عید ہے لفظ آیا ہے، حضور نے کہا یہ عید کا دن ہے لہٰذا خوشی، جیسے کہ وہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا یہاں پر باجے بجائے جا رہے ہیں، اور تو آپ نے کہا کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری بھی آج عید ہے۔ وہاں پر بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہاں پر عید فطر کی بات ہو رہی تھی یا عید الاضحیٰ کی بات ہو رہی تھی، عید کی بات ہوتی ہے۔ اور قرآن میں عید مائدہ کا ذکر ہے جو کہ مسیح یسوع کے ساتھ منسوب ہے، عیسیٰ مسیح کے ساتھ منسوب ہے، اس کا یہ نام نہیں لینا چاہتے، اسے منانا نہیں چاہتے، لیکن یہ جو ہے پھر اس میں سے نکالتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں مجوسیت میں بھی جو مجوسی تھے، جو زرتشت مذہب کے، ان میں بھی مقدس تہوار تھا 9 روز، اور وہ بھی 9 روزے رکھ کے تو پھر ایک جشن مناتے تھے۔ اسی طرح ہندو بھی نواتری کے 9 روزے رکھ کے دیوالی مناتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اور بھی ایسے مذاہب ہیں جو کہ ایسی عیدیں جو ہیں وہ مناتے ہیں، لہٰذا آپ نے یہ ان سے لی ہے۔ اور بابل اور یونان میں ایکوتو اور سٹرنالیا یہ بھی چاند کے حساب سے تہوار ہے، اور روزے یا پرہیز کے بعد جشن منایا جاتا تھا۔ لہٰذا آپ یہ عید کیوں مناتے ہیں جب کہ عید الفطر کے ساتھ عید کا لفظ جو ہے وہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، اور قرآن میں تو نہ اس کی ترغیب ہے نہ حکم ہے، تو پھر آپ یہ عید کیوں مناتے ہیں؟ ضرور جواب دیں۔ جتنے کرسمس کے متعلق سوال پوچھتے ہیں آج ان سے بھی ہمارا سوال ہے کہ وہ بھی آپ بتائیں کہ آپ یہ عید کیوں مناتے ہیں۔ شکریہ۔